وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ، تو نے احسان کیا، ہم اس احسان اتارنے جوگے نہیں ہیں، مگر فقیروں کی طرح سڑک پہ نکل کے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ عاجزی کا انکسار ہے، عاجزی کا اظہار ہے۔ اور پھر سیکنڈلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلامی کا اظہار ہے۔ ذکر علماء کرام، ثناخان، حفاظ قرآن اور اس جلوس کے قائدین سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ میں جملہ مہمانان گرامی قدر کو اس افتتاحی نشست پر جملہ قرآن معززین علاقہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لَأَمْرُكَ، بہت توجہ کیجئے گا، یہ لفظ اتنا غور سے سنیے گا۔ ڈے کا پتہ ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، اردو میں کہتے ہیں جنم یا ولادت کا دن، اور عربی میں کہتے ہیں یوم میلاد۔ یوم میلاد کا پہلا کمال یہ ہے کہ جس کو اپنی ولادت کا دن پتہ ہوتا ہے، بغیر ایک سیکنڈ انتظار کیے وہ اپنی ساری عمر فوراً بتا دیتا ہے۔ بولیے بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ جس کو برتھ ڈے کا پتہ ہو، اچھا تو آپ کو اپنے بابا یعنی والد کے برتھ ڈے کا پتہ ہے؟ آپ کہیں گے تو ذرا اور کم کریں گے۔ آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کو اپنے والد کی برتھ ڈے پتہ ہے، آلموسٹ 99% لوگ کہیں گے ہاں مجھے پتہ ہے۔ پھر میں پوچھوں آپ کو دادے کا پتہ ہے، دادی کا پتہ ہے، آپ کہیں گے اس کا نہیں پتہ۔ مجھ سے اگر کامن وجہ پوچھیں کہ کیوں ہمیں اپنے والد کی برتھ ڈے کیوں پتہ ہے، پیار ادب اپنی جگہ پہ، مگر مجھے اس سے انکار نہیں ہے، مگر والد کی برتھ ڈے اسی لیے پتہ ہے کہ آپ نے اس کا وارث بننا ہے، آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے، آپ نے FRC بنانا ہے، آپ کو ولادت کا دن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سو والد سے کام تھا، وراثت کا، زمین کا، تعلق کا، حسب کا، نسب کا، اسی لیے آپ نے جدید دور کے مطابق والد کی برتھ ڈے کو یاد رکھا ہے۔ میں پوچھوں دادے کی برتھ ڈے کا پتہ ہے، آپ کہیں گے سر کھجا کے نہیں مجھے نہیں یاد، پر دادا کا نہیں پتہ، اسی لیے کہ ہمیں ان کے برتھ ڈے سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں وراثت کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ باپ کا پتہ ہے تو دادے کو نہیں پتہ، کسی خوش نصیب کو دادا کا پتہ ہے تو پر دادے کا نہیں پتہ۔ جاؤ تاریخ انسانی دیکھ لو، یہ تو ایشیا پاکستان ہے، ارے یورپ و امریکہ تک چلے جاؤ، نہ باپ کا پتہ ہوتا ہے نہ دادے کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ تو برتھ ڈے ہے، لوگوں کو اپنے والد کا پتہ نہیں ہوتا، دادے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اے خوش نصیب کمر مشانی کے لوگوں، امت مصطفیٰ تو امت مصطفیٰ آج دنیا جانتی ہے کہ دن 12 ربیع الاول کا تھا، سوموار کا دن تھا، تاریخ 12 تھی، 571 عام الفیل کا سال تھا۔ ارے دن سال مہینہ تو اپنی جگہ پر، گھڑی نہ تھی مگر منٹوں کا پتہ ہے۔ 3:51 تھے کہ محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ سہیلی کو پتا ہے کہ 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے، اور مسلمان تو مسلمان جو نہیں مانتے انہیں بھی تاریخ کا پتہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تقویم اور کیلنڈر کے اعتبار سے کوئی 17 کہے گا کوئی 9، مگر میرے آقا کے میلاد پر اتفاق ہے کہ وہ سوموار کا دن تھا اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کو بھی پتا، نہ ماننے والوں کو بھی پتا، یہودیوں کو بھی پتا، عیسائیوں کو بھی پتا۔ کیا یہ تیری بساط ہے؟ کیا یہ تیرے قلم کا کمال ہے؟ ارے نا، جس دن میرے آقا پیدا ہوئے رب نے ایسے اہتمام کیا ہے۔ ارے نہ نادرہ تھا، نہ لکھنے کے لیے قلم کاغذ تھے، کچھ نہ تھا، رب نے ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا، ہواؤں کو چلا دیا، خوشبوئیں بھیج دی، درختوں کو پھل دیے، ہر حاملہ عورت کو بیٹا دیا۔ ارے ابھی مومن نہ تھے مگر جشن کا سامان تھا۔ زبان حال سے پوچھا مولا ایسا کیوں؟ فرمایا ایسے بندوبست کروں گا 12 ربیع الاول کے دن کہ قیامت تک لوگ مصطفیٰ کو بھی یاد رکھیں گے اور مکہ کے جشن کو بھی یاد رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یہ مت سمجھیے کہ ہماری وجہ سے میلاد ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے جلوس ہو رہا ہے، یہ مت سمجھیے کہ ہماری وجہ سے یہ عقیدہ زندہ ہے۔ اس دور میں رب نے ستاروں کا انتخاب کیا، اس دور میں رب نے انسانوں کا انتخاب کیا، حالانکہ سارے مسلم نہ تھے۔ آج رب نے تیرا انتخاب کیا، آج رب نے میرا انتخاب کیا کہ فقہی جھگڑے اپنی جگہ پر، اگر باقی اختلاف اپنی جگہ پر، یہ دنیا چاہے بھی تو ہر 12 ربیع الاول کو خود رب اہتمام کر کے بندوں کو سڑک پر نکلنے کی توفیق عطا فرماتے تھے۔ وہ اس دور کے تقاضے تھے۔ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، کبھی ساؤنڈ، کبھی چراغا، کبھی جھنڈیاں۔ یہ سیلیبریشن کا انداز ہر دور میں بدلتا ہے۔ خوش صحابہ بھی ہوئے، خوش حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ بھی ہوئے، ان کے خوشی کا اظہار، سیلیبریشن کا انداز جدا تھا۔ کمر مشانی والے بھی خوش ہیں، ہاں اختلاف ہو سکتا ہے تو خوشی منانے کے انداز پہ ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا سٹیج یہاں نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہے گا سٹیج وہاں آنا چاہیے، کوئی کہے گا سڑک بند نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہے گا یہ چراغاں پہ بجلی لگتی ہے، قوم کی بچت ہونی چاہیے۔ یہ تیرا میرا اختلاف ہے، مگر جس پہ اتفاق ہے انداز تم بدلتے رہو۔ خوشی منانا رب کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے فل یفرحوا واجب کر دیا گیا ہے۔ خوشیاں مناتے رہیں گے، انداز بدلتے رہیں گے۔ میں بات اگلی کرنے لگا ہوں کہ برتھ ڈے جس کو پتا ہو اسے اپنی عمر پتا ہے، اور جس کو اپنی برتھ ڈے پتا نہ ہو وہ ہمیشہ اندازے لگاتا ہے۔ سو برتھ ڈے سے عمر عزیز کا پتا چلتا ہے، پھر اس دن عمر کنفرم ہو جاتی ہے جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کو یوم وفات کہتے ہیں، اس کو یوم وصال کہتے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آخر تک کہ میرے آقا کی عمر عزیز کتنی ہے؟ بولیں، مجھے آواز مجمع سے نہیں آئی۔ آقا کی عمر کتنی ہے؟ ذرا پھر بولے۔ میں نے بابا یہ نہیں پوچھا کہ آقا کی عمر کتنی تھی، کمپلیٹ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو تھا، جو تھی۔ علامہ اقبال کی عمر کتنی تھی، قائد اعظم کی عمر کتنی تھی؟ ارے وہ اور لوگ ہیں۔ موت ایک ایسی حکومت ہے، موت ایک ایسی طاقت ہے کہ آ جائے تو نمبرداری ختم، ٹھیکیداری ختم، تھانے داری ختم، خان ملک چودھری ختم۔ موت سارے منصب بشر سے چھین لیتی ہے تو وہ تھا بن جاتا ہے۔ وہ تھانے دار تھا، وہ نمبردار تھا، وہ ٹھیکیدار تھا، وہ چیئرمین تھا، وہ وزیر اعظم تھا، وہ چیف تھا۔ موت تھا بنا دیتی ہے۔ روئے زمین پر کچھ موتیں ایسی موتیں ہیں جو بشر کو تھا نہیں بنا سکتی۔ 12 ربیع الاول کو آقا کے پاس موت آئی۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حق ہے، حضور نے وصال فرمایا حق ہے، میرے آقا موت سے ملنے آئی سچ ہے، مگر موت تیری کیا ضرورت کہ تو مصطفیٰ کی زندگی کا خاتمہ کر سکے۔ آقا 12 ربیع الاول کو قبر میں چلے گئے۔ تھانے دار تو تھا، نمبردار تو تھا، اہلیان قبر مشانی مجھے جواب دیجئے، محمد رسول، محمد نبی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے تو ختم نبوت عقیدہ کا تقاضا یہ ہے کہ نبی معراج کی رات حج پہ ہو پھر بھی نبی ہے، نبی طائف میں ہو پھر بھی نبی ہے، نبی مدینہ میں ہو پھر بھی نبی ہے، نبی قبر میں چلے جائے اور وہ قبر بھی تیری طرح زمین کا ٹکڑا نہ تھا، وہ قبر بھی ریاض الجنہ ہے۔ رب نے محبوب کی قبر بھی جنت کے بعد میں بنائی ہوئی ہے۔ سو وہ موت میرے آقا کی عمر کو ختم نہ کر سکی۔ سو آج یاد رکھنا، بتانا کہ اعجاز یہ بتا گیا تھا کہ آقا کی ساری عمر 63 برس نہیں ہے، یہ حضور کی بصری عمر ہے۔ ولادت سے وفات تک، برت سے لے کے ڈیتھ تک یہ بشری عمر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ نبی کی عمر بشری 63 برس ہے اور باقی آقا کی عمر نبوت ختم نہیں ہوئی، 1450 سال ہونے کو ہے۔ 63 وہ جمع کر لو ابھی جاری ہے۔ ارے بابا ہم تو اس عمر عزیز کی قسمیں کھانے کے لیے ہر سال نئے دفعہ جشن مناتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ اور اگلا کمال یہ
کہ قبر میں جانے کے بعد آقا کی کوئی طاقت کم نہیں ہے، نہ نبوت کی، نہ سماعت کی، نہ نظر کی، کسی چیز کی بھی، حتیٰ کہ الیک سلیک بھی جاری ہے۔ جیسے ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میرے آقا ڈائریکٹ سلام کا جواب دیتے تھے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو، اہل آن قمر مشانی اسی کیفیت سے صلاۃ و سلام پڑھنے والے بن کے تو دکھاؤ۔ قمر میں بیٹھ کے سلام کرنا تمہارا کام ہے، مدینے سے جواب دینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ ہم بات کیا کر رہے تھے؟ لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ اب کی ساری عمر کی قسم، فقط 63 برس کی نہیں، ساری عمر کی قسم۔ تو کیا ساری عمر کو کیلکولیٹ کریں؟ نہ رکو۔ مجھے میری ولادت سے پہلے میری ماں بھی نہیں جانتی تھی، مجھے میری ولادت سے پہلے میرے بابا دادا بھی نہیں جانتے تھے، مجھے تو اپنے گھر والوں نے پیدا ہونے کے بعد جانا، میرا نام رکھنے کے بعد محلے والوں نے مجھے جانا، گھر سے نکلنے کے بعد مجھے قمر مشانی والوں نے جانا۔ بات عمر کا آغاز تب ہوتا ہے جب لوگ جانیں، جب لوگ پہچانیں، اس دن سے اس کی عمر کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تیری میری عمر اس دن سے کاؤنٹ کی جائے گی جس دن سے ہم پیدا ہوئے، ہم نہ تھے، ہم دنیا کے سامنے آئے، اس دن سے ہماری عمر کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ آئیے 12 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ اور حضرت عبدالمطلب کے گھر آئے تو کیا احمد مجتبیٰ کو 571 سن سے جانا جاتا ہے، عام الفیل سے جانا جاتا ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں ذرا خاموش، 12 ربیع الاول آیا ہے بعد میں، 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع ہو کے کہا آؤ آؤ، آج خوشخبری سنانے کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ کیا امت جمع ہو گئی کہ بخشش کا اعلان ہونے لگا ہے، جنت میں پہنچانے کا اعلان ہونے لگا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک آنے والا آئے گا، وہ کائنات سجائے گا۔ میں عیسیٰ کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ڈنکے بجا دوں، میرے بعد احمد مجتبیٰ آنے والا ہے۔ 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام سے آقا کی عمر شروع ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام۔ گھر اللہ کا تعمیر کیا اور گھر تعمیر کر کے ذکر مصطفیٰ کا، آگ نمرود کی ذکر مصطفیٰ کا، طوفان نوح کا ذکر مصطفیٰ کا، گھوڑے موسیٰ کے ذکر مصطفیٰ کا۔ ارے بات آدم اور رب کی، توبہ آدم رب سے کر رہا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ ارے رکو یہ تو زمین کی بات ہے، آدم و بین روح و جسد، ابھی روح جسد آدم میں داخل ہو رہی ہے، معاملہ روح اور بشریت کا ہے، درود صلاۃ مصطفیٰ پر بھیجا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منکار کی آمد۔ میں اپنی روٹین کے خطاب سے ذرا تیز بول رہا ہوں تاکہ وقت بچے اور آپ محبت سے جلوس کا آغاز کریں، وگرنہ یہ باتیں جاننا فرض ہے ہم پر کہ آقا کیا ہیں اور آقا کے احکامات اور تعلیمات کیا ہیں۔ اگر آپ کھڑے کھڑے اس نقطے پہ پہنچے کہ باقیوں کی عمر ہوتی ہے ولادت سے شروع، یہ مصطفیٰ کی عمر ولادت ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر کا ذکر بعد میں ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے۔ اب آپ کی ذوق کے مطابق ایک مثال دینے لگا ہوں، میں بات ختم کروں گا۔ آج کے حالات ضرورت کے مطابق ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، مگر ابھی ہم تو عمر کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اب میں نے آپ سے پوچھا نا آپ کی عمر کتنی ہے، چونکہ آپ کو اپنی تاریخ پیدائش یاد تھی اس لیے آپ نے بتا دیا کہ میری عمر 35 سال ہے۔ میں کسی بابا سے پوچھوں بزرگوں تمہاری عمر کتنی ہے، وہ کہے گا بچہ میرے کو نہیں پتا۔ کیوں؟ کہ اس وقت لکھنے لکھانے والا کوئی نہیں تھا، میں سکول نہیں گیا، میری عمر نہیں لکھی ہوئی۔ کریکٹ؟ کہ پھر بھی فرمایا اور تو نہیں اندازہ ہے کیا؟
جدہ ہندو ویندے ہیں تو میں بالغ ہوں، میں سیانا ہوں، یہ بزرگ نشانیاں بتاتے ہیں۔ جدہ پاکستان بندائی میں 3 کلاس پڑھتا ہوں۔ اب ہم لگائیں گے اٹا سٹا کہ ہندو جا رہے تھے 77 میں، اس وقت بابا بالغ تھا تو 14 سال کا تھا، اب پاکستان کی عمر میں 14 جمع کر دے۔ بابا کہتے ہیں میں 3 پڑھتا ہوں جدہ پاکستان بندائی، تو 1947 میں 3 اور جمع کر دیں گے، یہ 8 سال اور جمع کر دیں گے، یہ اس کی ولادت کا اٹا سٹا بن جائے گا۔ ارے اٹا سٹا پہ علم بندہ لگاتا ہے جس کے پاس اتھینٹک حوالہ نہ ہو۔ میرے آقا نے تجھے مجھے اہلیان قمر مشانی کو اپنی عمر بتانا چاہی تو میرے آقا نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا نا، آقا نے ایک دن پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اپنی عمر بتا دیتے، فرشتہ ہے، فرشتہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے، ممکن ہے فرشتے کو ہر بات کا پتہ نہیں ہوتا، جبرائیل علیہ السلام کہہ دیتے آقا آج تو یاد نہیں، اگلی دفعہ آؤں گا تو رب سے پوچھ کے آؤں گا، چونکہ وہ تو ہر شے جانتا ہے۔ مگر جبرائیل علیہ السلام نے موقع نہیں لیا، اگلی تاریخ نہیں لی۔ مجھے لگتا ہے جبرائیل یہ جانتا تھا کہ پوچھنے والا عمر میری جانتا ہے، کوئی خاص راز گلوانا چاہتا ہے۔ آقا نے پوچھا جبرائیل عمر تو بتا، آقا نہ صحیح۔ حضور نے فرمایا پھر بھی کچھ؟ اب جبرائیل علیہ السلام بولے اور کسی پہ نہ ہو تو امام بخاری سے پوچھ لینا، اگر کسی اور پہ اعتبار نہ ہو، اگر اس سند پر اعتراض ہو تو پھر آؤ کتابیں میں بتاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا مجھے عمر کا اندازہ نہیں، بنتا تو ہے نا۔ مثلا میاں محمد صدیق بھوروی رحمت اللہ علیہ آئیں تو آگے حاجی صدیق استقبال کر رہا ہو، ان کے بیٹے خواجہ فتح محمد صاحب اور غلام محمد صاحب 50-20 سال بعد آئے، آگے پھر حاجی صاحب استقبال کر رہے ہوں، ان کے بیٹے صاحبزادہ ضیاء اللہ صاحب اور معصوم صاحب آئے، آگے پھر حاجی صدیق کھڑا ہو، ضیاء اللہ صاحب کا بیٹا بھور سے پھر آئے، آگے پھر حاجی صدیق کھڑا ہو۔ بات تو بنتی حاجی صاحب داس عمر کتنی ہے؟ دادے کولی تو، پیو کولی تو، پوترے کولی تو، اور ابھی بھی جوان، بنتا تو ہے نا کہ عمر کتنی ہے۔ آدم علیہ السلام آئے فرشتہ وحی والا جبرائیل، ابراہیم علیہ السلام آئے فرشتہ وحی والا جبرائیل، عیسیٰ علیہ السلام 1.25 لاکھ پیغمبر بدلے مگر روح امین نہ بدلا، پیغمبر بدلے 1.25 لاکھ، کوئی پیغمبر 900 سال، کوئی پیغمبر 600 سال، کوئی پیغمبر 400 سال، 1.25 لاکھ پیغمبر، مگر ہر بار جبرائیل آ رہا ہے۔ بڑھاپے کا ذکر نہیں، کمزوری کا ذکر نہیں کہ ہون بڑھا نہیں ٹورا تھیا تھی دا۔ قرآن آیا تو جبرائیل آنن فانن تیزی سے قرآن لا رہا ہے۔ سوال تو بنتا ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبر گزر گئے، تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اب اندازہ بتایا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا نہیں پتا، مگر ایک بات بتاتا ہوں، اگلا فیصلہ خود فرما لے۔ کیا؟ عالم نور میں چوتھے افق پر، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا۔ آج آپ اور میں ستارہ دیکھنا چاہیں تو دن بھر آسمان کو تکنا پڑے گا، شام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آقا ایک ستارہ چمکتا تھا، میں وہ ستارہ دیکھتا، پھر 70,000 سال بعد وہ ستارہ دوبارہ چمکتا تھا۔ کتنے سال بعد؟ 70,000 سال بعد وہ ستارہ دوبارہ چمکتا تھا۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں اس ستارے میں کوئی ایسا گلو تھا، وہ کوئی ایسا گلٹر تھا کہ جبرائیل 70,000 سال انتظار کرتا رہا، خود نور ہے مگر ستارے کی چمک کا 70,000 سال انتظار کیا۔ 70,000 سال بعد پھر چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا مجھے اپنی عمر نہیں پتا، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال بعد میں جبرائیل نے وہ ستارہ 72,000 سال بار دیکھا ہے۔ جو کہتا ہے نا میں ریاضی تکڑا، وہ حساب لگا کے بتا دے کہ 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا ہے اور میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا جبرائیل اب دیکھو گے تو پہچان لو گے، او کما قال۔ جبرائیل جس ستارے کی تو بات کرتا ہے وہ میں محمد تھا، میں بتا دیا تو نکلے
نور مصطفیٰ کی عمر بہت زیادہ ہے. یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کچھ، یہ کاسماس، یہ تمہارا سولر سسٹم، یہ کھربوں سال کا بھی ہو، یہ سب کچھ بعد میں پیدا ہوا ہے. اول ما خلق اللہ، کچھ نہ تھا، ایک رب تھا. رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ ایک میں تھا، اور جب میں نے چاہا کہ کچھ ہو تو سب سے پہلے اللہ نے نور محمد پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے پاس 5-7 منٹ رہ گئے جلوس کے روانہ کرنے میں. بہت توجہ چاہوں گا. میں نے آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ مواد آپ کو دیا ہے، اس لیے کہ سارا دن آپ خوش رہے. سارا دن رب نے فرمایا لعمرو کا پیارے صرف 63 برس کے نہیں، جس دن سے تجھے وجود نوری عطا کیا ہے اس کی بھی قسم، ولادت کی بھی قسم، بچپنے بھی قسم، جوانی بھی قسم، نبوت کے اعلان کی قسم، یوم وصال کی قسم، قبر کے دنوں کی قسم، اور اس دن کی بھی قسم کہ صدیہ 14 گزر جائے گی اور قمر مشالی کے لوگ سڑکوں پہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. آقا کی اس عمر کی قسم میں یہ دن شامل ہے، حشر کا دن شامل ہے، قبر کا دن شامل ہے، پل صراط کا دن شامل ہے. اور میرے آقا کی عمر اتنی چھوٹی نہیں جتنا تم نے کہہ دیا کہ گزر گئے تو اب جشن کیوں مناتے ہو، روتے کیوں نہ ہو. وفات پا گئے، روئے وہ جن کے مر گئے ہیں، ہمارے اپنے زندہ ہیں، زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی. اگر اتنی بات آپ نے محبت سے سنی ہے تو اگلی بات دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں. میں دعوت فکر دے کے کیک کاٹیں گے خوشی میں علامتی طور پر، اور دعا مانگ کے ہمارے معزز علماء تشریف لائے، ہر طبقے کے آقا سے محبت کی نمائندگی آئی. فقہ جعفریہ سے ہمارے مہمان آئے، علماء حفاظ قرآن تشریف لائے، سادات تشریف لائے. آخری دعوت فکر دے رہا ہوں. میری بات سن رہے ہیں؟ بولیں کر لوں ایک بات، یہ جلوس چلے. جھنڈیاں پہلے سے زیادہ ہیں، چراغاں پہلے سے زیادہ ہیں. اڈے کی مسجد کی سجاوٹ رات کو میں نے دیکھی، اور ہمارے بھائی یہ ساؤنڈ والے اور کیمرے والے بھائی ظفر اور بھائی فتح اللہ کی ٹیم، اور ان کو میں رات کو سجاتا ہوا دیکھو. ہمیشہ کی طرح پھر مبارکباد دیتا ہوں. مگر اے میرے شہر کو لوگوں، جلسے پہلے سے زیادہ، جھنڈیاں پہلے سے زیادہ، نمازیں پہلے سے زیادہ، مدرسے پہلے سے زیادہ، تقریریں پہلے سے زیادہ. مگر کبھی کووڈ ہمیں لپیٹ لیتا ہے اور انسان مرتے ہیں. وہ ابھی نہیں گیا کہ زلزلے آ جاتے ہیں اور پھر انسان روتا ہے، پھر چندے کرتا ہے. ابھی زلزلے کا ختم نہیں ہوا کہ جانوروں کی بیماری آ گئی، غریب کی گائے مر رہی ہے، امیر کا فارم اجڑ گیا ہے. کووڈ، جانوروں کی بیماری، اور پھر رہی صحیح کسر سیلاب، گھر بہ گئے، جانور بہ گئے. ارے یہ وبائی آفتیں تو ہیں. ارے کبھی سیاست کے جھگڑے، کبھی کرسی دینے کا فساد، کبھی کرسی لینے کا فساد، جھگڑے، مذہبی جنون، قتل و غارت، فتوی بازی، اور مذہب کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنے کی مشقیں. بتاؤ تو صحیح، مہنگائی نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے. مکاری، دجل و فریب، گندم کا شاٹ ہونا، چینی گھی کا مہنگا ہونا، وہ کون سا سکون ہے جو پاکستان میں رہ گیا ہے؟ وہ کون سا سکون ہے کہ قمر مشانی میں رہ گیا ہے؟ ارے ہوا کیا ہے آقا؟ اللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد آباد میں تالا نہیں لگا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت غور سے سنیے گا. میں اس خوشی کے موقع پر رلانا نہیں چاہتا، خوش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ رہا ہوں کہ آج کیوں پاکستان رو رہا ہے، آج کیوں پاکستان دنیا بھر میں ہر حوالے سے بدنام ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ اور آقا کے نام پر حاصل ہونے والا پاکستان دنیا میں منہ چھپا کے کیوں دن پورے کر رہا ہے. پاکستان کیوں کشکول لے کے غیر کے در پہ کھڑا ہے. ارے قصور امریکہ کا نہ ہوگا، بھارت اور اسرائیل کو گالیاں نہ دو، حکمران کو گالیاں نہ دو. آؤ میں اور آپ گریبان میں جھانکیں. ہم اس عمارت کی اینٹیں ہیں،
مکان اینٹوں کے گلنے سے گرتا ہے، مکان اینٹوں کی خرابی سے گرتا ہے۔ ہم آقا کے امتی، عقیدہ یہ کہ نبی موجود، عقیدہ یہ کہ جشن، مگر ہمارا کردار کیا ہے؟ حاضرین مکرم، موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا مولا تیری ناراضگی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب بارشیں بند کر لوں نا تو جان لو میں بندوں سے ناراض ہو گیا ہوں۔ ہمارے بزرگ ہل چلا کے آتے تھے تو کہتے تھے سامان اندر کرو، میں بیج ڈال آیا ہوں، رب بارش دے گا، اور وہ رب اس سادہ بندے کے کہنے پر دے دیتا۔ بولو نا پرانے لوگ کھڑے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مگر آج رات کو میڈیا بتاتی ہے کل 80% بارش ہے، دیکھتے رہتے ہیں، قطرہ نہیں آتا۔ اور رب فرماتا ہے ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں روک لیتا ہوں یا بے وقت دیتا ہوں، جب ضرورت نہیں ہوتی تب چلائیں گے دریا ڈیم خوش ہو گئے، سیلاب آئے گا تو سب کچھ بہہ جائے گا۔ کچھ ٹیکنیکل کمزوریاں ہماری ہیں، مگر یہ رب کی ناراضگی ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ بس میرے پاس اس وقت ایک ایسا واقعہ ہے، لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم، آقا مکہ میں موجود ہیں، بارش رک گئی، کیا رکی؟ کہ قحط پڑ گیا، سال تک بارش نہ ہوئی، مکہ کے درخت خشک ہو گئے، مکہ سے پرندوں نے ہجرت کر لی، لوگ چلے گئے، چشمے کنویں خشک ہو گئے، ایون کہ آب زمزم بھی بیٹھ گیا، زائرین اور حاجیوں نے مکہ آنا چھوڑ دیا کہ پینے کا پانی نہیں ملتا۔ ہر کسی نے اپنے عقیدے کے مطابق رب سے بارش مانگی، کوئی لات و عزا سے لپٹ گیا، کوئی درختوں سے لپٹ گیا، کوئی کعبہ اور غلاف کعبہ سے لپٹ گیا، اور مکہ میں بارش نہ ہوئی۔ سارے سردار جمع ہو گئے، قریش اور دیگر سارے کفار، دین حنیف ماننے والے سارے جمع ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، اپنے اپنے مذہب کے مطابق دعائیں مانگ لی ہیں۔ اب بارش کیسے ہو؟ متفقہ طور پر مکہ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف عقیدے کے لوگ جس بات پر متفق ہوئے کہ آؤ اپنی جو طاقت تھی وہ کر لی، آؤ ایک بندہ ہے اس کو کہتے ہیں اگر اس نے دعا مانگ لی نا تو رب ضرور بارش عطا فرمائے گا۔ دیکھو دیکھو یہ اہل قریش، یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی کس سے بارش مانگنے جا رہے؟ یہ جلوس چلا، یہ قافلہ چلا تو پتہ ہے کہاں رکا؟ رکیے میں ہسٹری بتا دوں۔ میرے آقا یتیم پیدا ہوئے تو اللہ نے حضرت عبد المطلب کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کا بابا فوت ہو گیا، اے عبد المطلب اب محمد مصطفیٰ کی خدمت تو نے کرنی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو کسی نے نہیں پالا، میرے آقا سارے جہاں کو رب کے حکم پر پالنے آئے ہیں۔ پہلے خدمت باپ اور ماں کی، پھر دادا عبد المطلب کی، اور دادا جان فوت ہوئے، 9 بیٹے ہیں، مگر حضرت عبد المطلب نے آخری سانسوں میں وصیت کر دی یہ مصطفیٰ امانت ہے رب کی، یہ محمد نشانی ہے میرے نسل کی، میں دادا اپنے بیٹے محمد کے چچا ابو طالب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ وہ محمد کی خدمت کرے گا۔ ارے باپ نے ڈیوٹی لگائی، بھتیجے کو جھولی میں لیا، حضرت ابو طالب نے نصف صدی تاجدار ختم نبوت کی خدمت کی ہے۔ آج تو جھنڈے اٹھا کے اور چند نعرے لگا کے اپنے آپ کو نبی کا وارث سمجھتا ہے، رب نے ابو طالب کے گھر میں محمد مصطفیٰ کو 40 سال ٹھہرایا ہے اور ہر جگہ حفاظت کی ہے۔ دنیا ابو طالب کے پاس آئی، پتہ ہے کیوں؟ کہ کعبے کا متولی بھی ابو طالب، مسجد حرام کا بھی انچارج ابو طالب۔ پتہ ہے مسجد ہم کہتے ہیں نا کہ جیڑا ویلا ہوندے وہ مسجد دا صدر بنتا ہے، جو مسجد میں صفائی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں کو گھر جا نہیں ملتی مسجد بات ہی دے۔ نہ دوستو یہ گناہ کے کلمات نہ کہو، رب جس کا جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے اسے مسجد تعمیر کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ مسجد کے جھاڑو ہر کوئی نہیں لگا سکتا، یہ ڈیوٹی بھی رب لگاتا ہے۔ طہر بیتی، میرے گھر کو صاف کرو۔ حضرت ابو طالب کعبہ اندر باہر سے صاف کرتے تھے، خانہ کعبہ اور مسجد حرم کو صاف کرتے تھے۔ قریش آئے، بس آخری لفظ سنیے، اسی نشے کے ساتھ گھومتے ہوئے جائیے، ابو طالب بارش نہیں ہے، ہم نے تو رب سے مانگا، آپ کعبے میں رہتے ہیں، بارش کا کچھ کیجئے۔ حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا اچھا میں دعا مانگتا ہوں، ہاں
آج جس کے پاس چلے جائے نا کہ تعویذ دے دو، دم دے دو، آدھے ہاں میں سب کچھ ہوں، پلے کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اچھا بارشیں چاہیے، تمہارا حل میرے پاس ہے، بیٹھو۔ عمائدین اور سرداروں کو کعبے کے پاس سے اٹھایا، حضرت ابو طالب گھر گئے اور بازوؤں میں ایک بچہ اٹھا کے لے گئے۔ وہ جو بازوؤں میں بچہ تھا، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ہے۔ ارے بچہ ہاتھ میں لے کے کعبہ سامنے دیکھے، اے اللہ کعبے کے صدقے بارش عطا فرما، اے رب حجر اسود کے صدقے جتنے وسیلے تھے، مگر ابو طالب نے فرمایا اے اللہ اس نورانی چہرے والے محمد کا صدقہ بارش عطا فرما دے، لوگ مر رہے ہیں بارش عطا فرما دے۔ حضرت ابو طالب کا اتنا کہنا تھا، راوی کہتا ہے نبی نے انگلی اٹھائی، جہاں محمد مصطفیٰ کی انگلی اٹھی مکہ پہ بادل کا ٹکڑا آیا، آنن فانن بادل نے مکہ پر لپیٹ لیا۔ سردار ابھی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں کہ پورے مکہ کو اللہ نے جل تھل کر دیا ہے۔ آئیے نماز اپنی جگہ پہ، روزہ حج زکوٰۃ اپنی جگہ پہ، اگر رب کو راضی کرنا ہے اٹھو، محمد مصطفیٰ کی عمر کا واسطہ دو، آقا کی سیرت کو اپناؤ، بغض حسد اناد دلوں سے نکالو۔ ہم جلوس میں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں مگر مسجد میں بیٹھنے کے لیے اکٹھے تیار نہیں، ایک دوسرے کے فاتح درود میں جانے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے جلسے سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا فائدہ نعرے لگانے کا؟ ارے سڑک تو سجا دیا، یہ دل کب محبت سے سجاؤ گے؟ گھر پہ چراغاں تو لگا لیے، دل میں کب محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی روشنی جلاؤ گے؟ لنگر لاکھوں لوگوں کو کھلا دیا مگر اپنا پڑوسی سال بھر بھوکا رہا، اس کا کب پتہ کرو گے؟ لاکھوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ گرد میں جلوس میں چلے آقا کے نام پر مگر اپنے سگے بھائی کے ساتھ گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خرابیاں ہیں۔ میلاد اور جلوس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو ہم میں ہے، ہم نے ایگزیکٹ 9 ہوا چاہتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، یہی ٹائم مجھے انتظامیہ نے دیا تھا، انہی کلمات پہ لَعَمْرُکَ میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم، پہلے دن سے لے کے آج 9 ستمبر کی بھی قسم، جس دن ہزاروں لوگ سڑک پر محمد محمد کرتے رہیں گے۔ آپ نعرہ لگائیے، ہم علامتی طور پر مہمانوں سمیت کیک کاٹیں گے محبت کے لیے، یہ واجب ضروری نہیں ہے، کوئی اسے بدعت کہتا ہے تو اپنی مرضی، ہم اظہار محبت کے لیے کیک کاٹیں گے، مختصر سی دعا ہوگی، پھر ان قائدین کی روشنی میں جلوس چلے گا۔ جزاک اللہ خیر۔